بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ سبق یہاں تک ہو چکا تھا، اب آذان کے بحث کو شروع کر رہے ہیں، یعنی آذان کے متعلق آپ جانیں گے، سمجھیں گے، آذان سے لے کر نماز کے ختم تک آپ کس طرح پڑھیں، کس طرح سمجھیں، تب جا کے آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ پورے سبق میں آپ کو بنے رہنا ہوگا۔ سوال: اذان کسے کہتے ہیں؟ جواب: جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو نماز سے کچھ دیر پہلے ایک شخص کھڑے ہو کر زور زور سے یہ الفاظ کہتا ہے۔ آپ کو اذان کے الفاظ معانی کے ساتھ سمجھ کے یاد کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ان الفاظ کو اذان کہتے ہیں۔ صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ کہنا چاہیے۔ یہ تھے اذان۔ اب یہاں سے تکبیر چل رہا ہے، یعنی تکبیر کو بھی آپ کو سمجھنا ہے، تب جا کے نماز شروع ہوگی۔ سوال: تکبیر کسے کہتے ہیں؟ جواب: جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگتے ہیں تو نماز شروع کرنے سے پہلے ایک شخص وہی کلمہ کہتا ہے جو اذان میں کہے جاتے ہیں، اسے اقامت اور تکبیر کہتے ہیں۔ تکبیر میں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ اذان کے کلموں میں زیادہ کہا جاتا ہے، یعنی حی علی الفلاح کے بعد اقامت کے اندر قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ کہا جاتا ہے۔ سوال: جو شخص اذان یا تکبیر کہتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: جو شخص اذان کہتا ہے اسے مؤذن کہتے ہیں، اور جو شخص تکبیر کہتا ہے اسے مکبر کہتے ہیں۔ سوال: بہت سے لوگ مل کر نماز پڑھتے ہیں، اس میں اس نماز کو اور نماز پڑھانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: بہت سے آدمی مل کر نماز پڑھتے ہیں، اس کو جماعت کی نماز کہتے ہیں، اور نماز پڑھنے والے کو امام اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے کو مقتدی کہتے ہیں۔ سوال: اکیلے نماز پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: اکیلے نماز پڑھنے والے کو منفرد کہتے ہیں۔ سوال: جو مکان خاص نماز پڑھنے کے لیے بنایا جاتا ہے اور اس میں جماعت سے نماز ادا ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسے مسجد کہتے ہیں۔ سوال: مسجد میں جا کر کیا کرنا چاہیے؟ جواب: مسجد میں نماز پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں، یا اور کوئی وظیفہ پڑھیں، یا ادب سے چپ چاپ بیٹھا رہیں۔ مسجد میں کھیلنا، کودنا، شور مچانا اور دنیا کی باتیں کرنا بری بات ہے۔ سوال: نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب: نماز پڑھنے سے بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔ تھوڑے سے فائدے ہم تم کو کیا بتائیں، یعنی نماز پڑھنے سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ کپڑے پاک صاف اور ستھرے رہتے ہیں۔ نمبر 2، نمازی آدمی سے خدا راضی اور خوش ہوتا ہے۔ نمبر 3، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمازی سے راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ نمبر 4، نمازی آدمی خدا تعالیٰ کے نزدیک نیک ہوتا ہے۔ نمبر 5، نمازی آدمی نیک لوگ دنیا میں بھی عزت کرتے ہیں۔ نمبر 6، نمازی آدمی بہت زیادہ گناہوں سے بچتا ہے۔ نمبر 7، نمازی آدمی کو مرنے کے بعد خدا تعالیٰ آرام اور سکون سے رکھتا ہے۔ تو اس سبق کے اندر اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔